نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سائل کا سوال یہ ہے کہ اگر ہاتھ یا پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہے تو غسل یا وضو کس طرح سے کرے گا، نماز کس طرح سے ادا کرے گا؟ حضرات محترم، اگر ہاتھ یا پیر میں پٹی بندھی ہوئی ہے تو اسے دھونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بال برابر بھی اگر بھیگنے سے کوئی جگہ، چاہے غسل کی بات کر لیں، غسل آپ کرتے ہیں، اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ بھیگنے سے رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وضو کرتے ہیں، وضو میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ بھیگنے سے رہ گئی تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے پیارے آپ یوں سمجھیے کہ پٹی اگر بندھی ہوئی ہے، اگر پٹی ہٹا کر آپ دھو سکتے ہیں تو آپ کو پٹی ہٹا کر دھونا ضروری ہے، اور اگر زخم کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر پٹی ہٹا کر دھوتا ہوں تو زخم بڑھ جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، پٹی باندھنا، پٹی کا لگے رہنا ہی ضروری ہے، تو آپ جو ہے ہاتھ بھگا کر پٹی کے اوپر سے پھیر لیجئے۔ چاہے آپ غسل کر رہے ہیں تو بھی یہی کام کریں، اور اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی یہ کام کریں، یعنی پٹی ہٹا کر اگر آپ دھوتے ہیں تو زخم میں اضافہ نہیں ہوگا، تو ہٹا کر ہی دھونا چاہیے، اور اگر ہٹائیں گے تو زخم میں اضافہ ہوگا تو نہیں ہٹانا چاہیے۔ صرف آپ اپنے ہاتھ کو بھگا کر زخم کو اوپر پھیر لیجئے، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ اگر غسل میں ایسا کرتے ہیں، وضو میں ایسا کرتے ہیں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے جو ہے اگر آپ دھو سکتے ہیں تو دھوئیے، ورنہ بھگا کر ہاتھ پھیر لے، آپ کا جو ہے غسل ہو جائے گا، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہاتے وقت جو ہے اپنے زخم پر پلاسٹک لگا لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ غسل کر لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرا غسل ہو گیا۔ بالکل پیارے، آپ پلاسٹک لگا کر اس کو بھیگنے سے بچا سکتے ہیں، لیکن آخر میں جو ہے نہانے کے بعد اپنا ہاتھ بھیگا کر اس پر پھیر لینا چاہیے، تبھی آپ کا غسل مکمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔